نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت کی زندگی بڑی اونچی زندگی ہے۔ زندگی تو حکمی بھی زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو اور شیطان کے پیروکار کو دیتا ہے، جس میں حرام کا انکار نہیں ہوتا بلکہ حرام کا اثبات کرنے والا جب حرام کا اثبات کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار جان بوجھ کر برملا سامنے کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ جو مانگتا ہے، اللہ اسے بتاتا ہے کہ یہ میں ہی دینے کے قابل ہوں اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ حکمی زندگی ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اسے ساتھ ملا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حکم میں قیامت تک کی زندگی اسے ملتی ہے اور وہ قیامت تک کی زندگی میں زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد تعلیمی زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم حلال کے اس بات پر حکم کی تعلیمیں دیتا ہے۔ یہ جنت کی زندگی ہے۔ حکم شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، قیامت تک وہ مرتا نہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ قیامت تک کی تجھے زندگی میرے حکم میں مل گئی ہے، وہ قیامت تک مرتا نہیں، اسے زندگی حاصل رہتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نہیں، اس کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعلیم نہیں کہ معلم ساتھ ہوتا کہ آدم علیہ السلام کا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ فرمایا شیطان تو اور تیرے پیروکار جو ہیں اس سے میں جہنم کو بھروں گا۔ جس کے ساتھ محض اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم اسے وہاں پہنچاتا ہے جدھر وہ حکم ہو گیا ہوتا ہے۔ جب کوئی حرام کا اثبات کرتا ہے، مانتا ہے، اور حرام اور حلال کا انکار کرتا ہے، تو یہ وہ ہوتا ہے جو حکمی تعلیم والی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے توبہ ہوتی ہے، نہ اس کے لیے شکر ہوتا ہے۔ اب بات واضح ہے دین کے اندر، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین میں داخل ہونے کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، انکار بھی واضح ہے اور اثبات بھی واضح ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے تو وہ حکمی تعلیم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنے حکم کی تعلیم میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور یہ واضح بات ہے کہ یہ جنتی ہوتا ہے، اسے کوئی جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حکم کا بھی اقرار کیا ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم کا بھی اقرار کیا ہوتا ہے۔ اب حکم کا اقرار کرنے کی وجہ سے یہ مسلمان مومن ہوتا ہے، اور حکمی تعلیم
میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اللہ پروردگار سے حکمی تعلیم میں توبہ بھی پاتا ہے، لمحہ اپنا ہر آنے والا بہتر بھی پاتا ہے، اور توبہ کی تعلیم میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی زندگی بھی حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ جنت کی زندگی صرف اور صرف حکمی تعلیم پر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنت جو ہے وہ علمی زندگی ہے، تو جنت علمی زندگی نہیں ہوتی۔ علمی زندگی صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کا ساتھ اسے ملتا ہے، یہ علمی زندگی ہوتی ہے۔ تین زندگیاں ہیں، ایک جہنم کی زندگی ہے، ایک جنت کی زندگی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کی زندگی ہے۔ اس کے حصول کا جو طریقہ اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ وہ جو ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہ ہم نے جاننا ہے کہ یہ حکم کب تک کا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کے ساتھ حکم بھی ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم بھی ہوتی ہے تو یہ بھی جاننا ہے کہ یہ کب تک ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہوتا ہے اور علم والا اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے تو یہ جاننا ہے کہ یہ کب تک ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، فتاویونی کا ذکر عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ کوئی تین باتیں جانتا ہے، اسے علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے، اور جسے ان تین باتوں کا پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ یا ایک حکم ہوتا ہے جو شیطان کے ساتھ ہے اور شیطان کے پیروکاروں کے ساتھ ہے، یا اس کے پاس ساتھ حکم اور حکم کی تعلیم ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نہ حکم ہوتا ہے نہ حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تین زندگیاں ہیں جو اللہ پروردگار جب کسی کو دیتا ہے تو اسے سارا پتہ ہو جاتا ہے۔ اب جسے صرف ایک حکم ملا ہوتا ہے تو یہ حکم اسے ملا ہے جسے عارضی زندگی ملی ہے، کیونکہ ایک عارضی زندگی ہے جس میں ایک حکم ہے بس۔ جو اللہ نے عارضی زندگی میں حکم کسی کو دے دیا ہے، جب تک اس کی عارضی زندگی وہ رہتی ہے اتنی اس کی زندگی ہے، اتنے وہ سال جیتا ہے، اتنا وہ کھاتا ہے، اتنا وہ پیتا ہے، اتنوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے کہ عارضی زندگی میں ایک صرف حکم ہی ہے اللہ کا جو چلتا ہے، اور جو اللہ کا حکم کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے صرف حکم مانا ہے، جس نے صرف حکم مانا ہے تو اسے عارضی زندگی میں کیا ملا ہے کہ اللہ پروردگار کا وہ حکم جو مان رہا ہے تو وہ مان ظاہر نہیں رہا، حقیقت میں مان رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ پروردگار کا جب تک مجھے حکم نہیں ہو جاتا مجھے قیامت تک زندگی نہیں مل سکتی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ اب مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ یہ حقیقت میں ماننا ہے۔ ظاہری تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، مانا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، انکار کر دیا۔ اب اسے یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے مجھے قیامت تک زندگی مل سکتی ہے۔ اب عرض کرتا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، اللہ نے اسے حکم دے دیا۔ اب پتہ چلا یہ حکم عارضی زندگی کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ حکم اللہ کا جب نازل ہوتا ہے تو صرف عارضی زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ جو اللہ کا حکم بھی مانتا ہے، اللہ کا حکم بھی مانتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا کیا ہوتا ہے؟ حلال بھی مانتا ہے اور حرام بھی مانتا ہے۔ اب اللہ اسے حکمی تعلیم میں اپنا بندہ دے دیتا ہے۔ قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ایک میرا حکم وہی ہے اور ایک حکم کی تعلیم سنت ہے۔ اب یہ عارضی زندگی تو ہے، اس میں دو چیزیں اسے ملتی ہیں، حلال بھی ملا ہوتا ہے، حرام کا انکار بھی ملا ہوتا ہے۔ حلال میں اسے حکم بھی ملا ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم بھی ملی ہوتی ہے۔
یہ حکم کی تعلیم جو ہے یہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک حکم موجود ہے، حکم کی تعلیم بھی دینے والا موجود ہے۔ یہ جنت کی زندگی ہے کہ حکم موجود ہے، حکم کی تعلیم دینے والا بھی موجود ہے۔ جب حکم نہیں رہ جاتا، حکم دینے والا خود ہوتا ہے، اور حکم کی تعلیم دینے والا اس لیے نہیں ہوتا کہ حکم کی تعلیم تو جنت میں اب نہیں ہوتی، اب تو حکم دینے والا جو ہے، حکم دینے والا اللہ ہے اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ اب فادخلی فی عبادی، وہ تو اللہ پروردگار کے قرب میں اللہ کے سامنے چلا گیا ہے، اب اس کے ساتھ اللہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا بندہ ہے جو حکم کی تعلیم دینے والا ہے۔ جب دونوں اسے مل گئے، اب نہ حکم رہ گیا نہ حکم کی تعلیم رہ گئی، اس لیے حکم جاننا بڑا ضروری ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ حکم عارضی زندگی میں ہوتا ہے، بس اس کے بعد حکم ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا حکم جاننا یہ ہے کہ حکم کی تعلیم جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک حکم دینے والا اللہ اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ نہیں مل جاتا۔ جب ان کا ساتھ مل جاتا ہے، یحببکم اللہ کا میں ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ فاتبعونی نبی رسول کی اتباع اس لیے ہے کہ یحببکم اللہ، کہ محب جو تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ، اور محب جو تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کا بندہ، وہ تجھے مل جائیں۔ پھر جب ان کا ساتھ مل جاتا ہے، نہ حکم رہ جاتا ہے، حکم دینے والا ساتھ ہوتا ہے، نہ حکم کی تعلیم رہ جاتی ہے کہ حکم کی تعلیم دینے والا معلم بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اب تین زندگیاں ہیں، ایک عارضی زندگی میں حکمی زندگی ہے جو شیطان اور شیطان کے پیروکار کو حاصل ہے کہ مرضی عارضی زندگی میں جو کرنا ہے وہ کرتا رہے، اس کی ایک ہی مرضی ہے، اور ایک ہی مرضی جو ہے وہ حرام کے انکار میں حلال کے انکار میں حرام کا اقرار ہے۔ اب قیامت تک وہ کیا کرتا ہے؟ حرام ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ کیا پاتا ہے؟ لعنت ہی پاتا رہتا ہے۔ اور اللہ کا جو بندہ ہے وہ پوری زندگی جو اسے ملی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حلال کا اس بات میں وہ توبہ ہی کرتا رہتا ہے، جو کہ حکمی تعلیم ہوتی ہے۔ ہر آنے والا دن جو ہے مومن کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب جنت کی زندگی میں وہ داخل دنیا کے اندر رہ کر دیا جاتا ہے تو وہاں حکمی تعلیم اس کی ہوتی رہتی ہے، جنت اس کی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن جنت جو ہے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس جنت بڑی کے اندر وہ اپنے محبوب اللہ کو اور اپنے محبوب معلم کو پاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دن اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے جو حقیقی عیب کے دھونے پر شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ شروع نہیں ہو سکتی۔ اب دو عیب ہیں، ایک عیب جو کہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے، اور ایک عیب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے۔ جب کوئی آخری لمحہ گزارنے کے بعد مرتا ہے تو حکمی عیب جو کہ حکم میں یہاں مٹ جانے والا ہوتا ہے، اگر وہ حکم کے انکار میں مر جاتا ہے، جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کا آخری لمحہ جو کہ حکم میں دیا گیا ہے، شیطان کو حکم میں قیامت تک وہ لمحہ دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والا اسے بھی آخری لمحہ جو دیا گیا ہے جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حکم کے انکار پر جیسے ہی وہ مرتا ہے تو حکمی عیب جو پہلے حکمی ہوتا ہے ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، وہ حقیقی عیب میں اس کے باطن میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ چاند جو اس نے اتارا ہوتا ہے لعنت کا، وہ چاند اس کے باطن پر درخشاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی مومن ایمان والا جس نے حکم کا انکار نہیں بلکہ حکم کا اقرار کیا ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم میں اس کا ہر لمحہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ حکمی عیب اس کا مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے باطن میں جو چاند چڑھتا ہے وہ سراج منیرہ کا چاند چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت برکت کی بارش کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے جنت دنیا میں مقدر کی ہوتی ہے، اور اب موت پر اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اب پہلے بھی حکمی وہ تعلیم میں ہوتا ہے
اب جنت میں جب داخل ہوتا ہے وہ حکمی تعلیم میں اگر ہوتا ہے تو وہاں جنت اس کی بڑی ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کے ساتھ کو پا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ کو پا لیتا ہے، تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ اللہ پروردگار کی اس حقیقت رحمت محبت میں داخل ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اس کا حکمی عیب مٹا کر حقیقی عیب نہیں بلکہ رحمت برکت حقیقت میں اسے داخل کر دیا ہوتا ہے، اس میں وہ چلا جاتا ہے۔ ہیں یہ تین زندگیاں، ایک زندگی میں حکم کے انکار میں توبہ کا انکار ہے۔ اب شیطان قیامت تک توبہ کرنے کے قابل نہیں، وہ پتہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری توبہ تو قبول ہو جائے گی، اور جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کو مانا ہوا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہ وہ شیطان تو یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ دعا آتی ہے میں پڑھوں گا، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری توبہ تو قبول ہو جائے گی، باقی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جو توبہ کر رہا ہے اس کی قبول ہوتی ہے، اور جو توبہ قبول ہی نہیں کرتا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی باقی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا وہ جو دعا جانتا ہے نا وہ میرے حکم سے بڑی دعا نہیں ہے۔ جب میرا حکم ہی نہیں ہے وہ دعا کیا مانگے گا؟ اور جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ کیا سمجھتا؟ اسے دعا ہی یاد نہیں آئے گی۔ حکم کو ماننے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کا بندہ ہے۔ دوسرے نے کب اللہ کے حکم کو مانا ہے؟ وہ تو شیطان ہے جس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا ہے۔ اب جب کوئی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے تو حکمی تعلیم میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے جنت میں داخل کرتا ہے کہ وعدہ برحق ہے۔ حکم ماننے والے کو تو حکم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جس نے حکم کا انکار کر دیا ہوتا ہے وہ حکم ہی نہیں مانتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس نے تو اپنے عمل کو بہتر جانا ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ کبھی اپنے عمل کو بہتر نہیں جانتا۔ جب بھی وہ جانتا ہے تو اپنے عمل کی کمی جانتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو ادائیگی میں عمل میں کمی جانتا ہے، اور جب نماز چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور وہ توبہ جانتا ہے کہ توبہ کے بغیر میری معافی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اور یہ تو اللہ کا مومن بندہ ہے جس کے ساتھ حکم بھی ہے اور حکم کی تعلیم بھی ہے، اور ایک شیطان ہے جس کے ساتھ صرف ایک حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ جب دیکھو کہ میرے ساتھ حکم ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ تو ہے، وہ تو ہو کر رہے گا، اور حکم کی تعلیم نہیں ہے، اسی وقت جان لو کہ یہی وہ بات ہے کہ اللہ پروردگار بے عیب ہے اور ہم عیب والے ہیں۔ فوراً جان لو کہ ہم کون ہو گئے ہیں؟ عیب والے ہو گئے ہیں۔ اور جب ہمارے ساتھ اللہ کا حکم بھی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور حکم کی تعلیم بھی ہو، جان لو کہ ہم وہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، جس کا اللہ پروردگار عیب مٹانا چاہتا ہے، اسے دھو کر پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، تبلیغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تبلیغ کرنا سب سے آسان کام ہے، اور جس نے تبلیغ آسانی میں نہیں کی ہوگی وہ مارا جائے گا۔ قسم خدا کی تبلیغ کر کر کے بھی وہ شیطان لعین بن جائے گا، اسے کیا پتہ تبلیغ کیا ہے۔ تبلیغ میں تعلیم ہے، اور تعلیم ہمارے دین کی پریکٹیکل ہے، عملی ہے۔ ایک ہی کام ہے تبلیغ کے اندر کہ ہم بھی اور اللہ کی مخلوق اللہ پروردگار پر ایمان لانے والی بھی ہم سب اللہ کے حضور پہنچیں، نیکی کا کوئی عمل ادا کریں تو اس میں علم تعلیم کی کمیاں مانیں، اور اپنے اللہ کے حضور اپنی تعلیمی کمیاں اللہ سے چاہیں کہ ختم ہو جائیں۔ اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ حکم پر عمل کرنے والے نہ ہوں تو ہم سب مل کر اللہ کے حضور یہ معافی مانگیں کہ ہم اللہ کا حکم ماننے والے ہو جائیں۔ بس یہ پریکٹیکل ہے۔ مجھے بھی اللہ معاف کرتا ہے، آپ کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، نبی رسولوں کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں کو بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑے بہادر ہیں وہ۔ اللہ کے سامنے کون بہادر ہے؟ کیا بہادری ہے اللہ کے سامنے؟
اپنے استاد کے سامنے کیا بہادری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جب وہ اپنی کمیاں ختم کروانے اپنے اللہ اپنے استاد کے پاس آتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں کہ معاف نہیں ہوگا، علم کا اضافہ نہیں ہوگا، اب تعلیم میں کمی کوئی رہ جائے گی۔ یہ تعلیم دینے والے ہی جو ہیں جو کہتے ہیں 100 بار بھی اللہ کہتا ہے میرے پاس کوئی آتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیوں ایک ہی تو کام ہے دین کے اندر۔ کیا کام ہے؟ توبہ۔ جب جنت سے اللہ نے کہا اتر جاؤ نیچے تو کیا فرمایا کہ میری طرف سے حکم آئے گا تو حکم کی تعلیم میں عمل بجا لانا۔ یہ حکم کی تعلیم میں عمل بجانے والا پھر دعا مانگتا اللہ جو میری تعلیم میں کمی رہ گئی ہے وہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے؟ روز بروز اس کے تعلیم میں علم کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب آخری دن آتا ہے تو اللہ پاک نے اس کا حقیقی عیب جو ہے، خود بے عیب ہے، ہم عیب والے ہیں، وہ مٹانا ہوتا ہے، وعدہ برحق جو ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر حکمی تعلیم میں داخل کرنا ہوتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور اگر علم میں داخل کرنا تو سیدھا اپنے اللہ کے پاس اپنے نبی رسول کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ بادشاہانہ زندگی، بادشاہانہ زندگی، یعنی بادشاہ نہیں جیسے رہتا، جنت میں رہے تو بادشاہ ہے، جنت سے باہر ہو تو بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہانہ زندگی ہے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کے ساتھ بندہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، ساری جنت بھی اس کی ہے، ساری جہنم پر بھی اس کی حکومت، سارا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، رب سب اور رب خود بھی سب حقیقت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اسے جنت میں تعلیم کی کمی ہوتی، جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر حکم کی کمی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر جنت میں جانے کی کمی ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے، محروم نہیں وہ رہتا۔ اور جسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا عارضی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، کیا ہوگا؟ حکم۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی، یاد نہیں نہ رکھو گے تو علم کی عطا ان باتوں سے ہوتی ہے، پھر جب کبھی علم کی عطا ہونے کا وقت آئے گا آپ کو یہ بنیادی بات یاد نہیں ہوگی، آپ کو علم نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ عارضی زندگی میں ایک ہی چیز کا ساتھ ہوتا ہے جس کی عارضی زندگی رہنی ہوتی ہے، اور عارضی زندگی میں اس کے ہاتھ کی کمائی اس کے ساتھ جانی ہوتی ہے جو کہ جہنم کی کمائی ہے۔ وہ ایک ہی چیز پتہ کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ ایک ہی ہوگی بات، اللہ کا حکم، حکم کی تعلیم میں توبہ نہیں ہوگی۔ جب مرے گا تو حکمی عیب جو اللہ نے مٹانا ہوتا ہے وہ پھر کیا ہوگا؟ شیطان جب مرے گا وقت اس کا پورا ہو جائے گا، اب جہنمی ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا۔ اور مسلمان جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانا ہوگا، حکم پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کی حکمی تعلیم ساتھ ہوگی، اب وہ جنت میں چلا جائے گا، یا اگر علم کا ساتھ ہو جائے گا تو اللہ کے پاس اپنے نبی رسول کے پاس چلا جائے گا۔ عارضی زندگی میں ایک چیز کا ساتھ ہوگا، کیا؟ حکم۔ جنت کی زندگی میں دو چیزوں کا ساتھ ہوگا، کیا؟ حکم اور حکم کی تعلیم۔ حقیقی زندگی میں دو کا ساتھ ہوگا، اللہ اور اللہ کے بندوں کا ساتھ۔ یہ اللہ پاک نے یہ بادشاہی زندگی ہے۔ جب بھی مانگو اپنے اللہ سے، اپنے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کا ساتھ مانگو، کہ اللہ پروردگار کے حضور جب بھی مانگا گیا ہے تو یہی مانگا گیا ہے، اللہ وادخلنا، اے اللہ انہیں داخل فرما اپنے بندوں میں، یہ بندوں کا ساتھ مانگا۔ اب یہ تین چیزیں ہیں جو کہ یحببکم اللہ میں اللہ ہمیں دیتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنیاد آپ یاد رکھیں گے۔ عارضی زندگی میں حکم کا ساتھ ہے، جنت کی زندگی میں حکم اور حکم کی تعلیم کا ساتھ ہے، اور بادشاہی زندگی میں اپنے اللہ کے بندوں کے زندگی کے ساتھ میں معلم علم والے کا اور علم حقیقی اللہ پروردگار کا ساتھ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ۔